آج ماشاءاللہ 28واں روزہ ہے، تو کل کے بارے میں تو معلوم نہیں ہے کہ چاند ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن ایک بات یہ ذہن نشین کر لی جائے کہ جس کو ہم چاند رات کہتے ہیں، یعنی عید الفطر کی رات میں عید کا چاند نظر آنے کے بعد جو رات آتی ہے وہ عید الفطر کی رات کہلاتی ہے۔ تو یہ رات بڑی اہمیت کی حامل ہے، تو اپنی زندگی کا ایک اصول بنا دیں پوری زندگی بھر کے لیے کہ 28ویں روزے کو عید سے متعلق تمام کام انجام دے لیں، 29ویں روزے کے لیے کوئی کام نہیں چھوڑے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے چاند ہو جائے، تو وہ رات عبادت کی بڑی اہم رات ہے۔ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احیا لیلۃ العیدین لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب، کہ جس نے دونوں عیدوں کی راتوں کو، یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ، دونوں عیدوں کی راتوں کو عبادت کے ذریعے سے زندہ رکھا، تو جس دن تمام انسانوں کے دل مردہ ہو جائیں گے اس دن اس کا دل مردہ نہیں ہوگا۔ تو یہ پورے سال میں بس 2 راتیں آتی ہیں، اور یہ راتیں کن چیزوں کی نظر ہو جاتی ہیں ہم سب کو معلوم ہے۔ چاند ہونے کے بعد کوئی آدمی استری رگڑ رہا ہے، کوئی بندیان دینے کے لیے جا رہا ہے، کوئی زاربند دینے کے لیے جا رہا ہے، بچیاں اور عورتیں گھر پہ مہندی لگا رہی ہیں، پوری رات کھانے پکانے میں لگے ہوئے ہیں۔ ارے بھائی یہ رات پھر نہیں آئے گی، یہ سارے کام کرنے کے لیے پورا سال پڑا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں عید بھی تو دوبارہ نہیں آئے گی، تو اس لیے عید کے لیے ہمیں یہ سارے کام کرنے دیں۔ تو اتنی قیمتی رات ہے یہ ایسی ضائع ہو جاتی ہے۔ بعض باہر ہوٹلوں پہ بیٹھے ہوئے اور کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے 2-2 3-3 گھنٹے بیٹھے ہوئے، پتہ نہیں یہ رات ہماری زندگی میں دوبارہ آئے گی نہیں آئے گی۔ تو اس لیے 28ویں روزے کو اپنے سارے کام ختم کریں، کوئی کام نہیں ہے، بس کل چاند ہو نہ ہو، چاند ہوگا تو ہم عشاء کے بعد عبادت میں مشغول ہو جائیں گے۔ یہ کام اپنی پوری زندگی کا اصول بنائیں۔ چاند نہیں ہوا تو کوئی بات نہیں، ایک دن چلے اور مل گیا۔ اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 5 راتوں کو عبادت کے ذریعے سے زندہ رکھا تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ ان میں سے ایک رات شب برات تھی جو گزر گئی، 15 شعبان کی رات، اور دوسری یہی رات ہے، یہ جو عید الفطر کی رات ہے جس کو ہم چاند رات کہتے ہیں، 2 راتیں ہو گئی، اور 3 راتیں ذی الحجہ کے پہلے عشرے میں تسلسل کے ساتھ ہیں، 8 ذی الحجہ کی رات، 9 ذی الحجہ کی رات اور 10 ذی الحجہ کی رات، وہ بھی جس کو ہم چاند رات بھی کہہ دیتے ہیں بعض اوقات، عید الاضحیٰ سے پہلے جو رات آتی ہے۔ تو یہ 5 راتیں ہیں، اس کی وسیلت یہ ہے کہ آپ نے فرمایا اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی، تو ان 5 راتوں میں بھی یہ رات موجود ہے، تو اس لیے اس رات کا خصوصیت سے اہتمام کریں اور اپنے سارے کاموں کو آج کے دن میں نپٹا کے ختم کر دیں۔ ایک بات تو یہ ہوئی، اور دوسری بات اپنی زندگی کا ایک دوسرا اصول بھی بنائیں۔ کچھ اصول بنانے چاہیے آدمی کو فائدہ اٹھانے کے لیے، کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں دن مل رہے ہیں ان سے ہم فائدہ اٹھائیں، کہ عید سے متعلق جتنی تیاری ہے وہ ساری شعبان کے مہینے میں کیا کریں۔ رمضان میں بازار جانے کا کام نہیں رکھیں، اس لیے کہ رمضان تو اللہ کا مہینہ ہے، وہ اللہ سے لوٹنے کا ذریعہ ہے، جنت کی سیل اللہ تعالیٰ لگاتے ہیں، تو جنت حاصل کرنے کا مہینہ ہے، اس میں مارکیٹ میں جائیں گے تو یہ مارکیٹ نہیں ہے، یہ مار پیٹ ہے، مارکیٹ نہیں بلکہ مار پیٹ، نفس اور شیطان کی مار پیٹ۔ یہ دیکھیں آپ کیسے کھوے سے کھوا چل رہا ہے، باہر دیکھیں آپ تراویح کے بعد نکلتے ہیں تو نکل نہیں سکتے یہاں سے۔ تو بھئی یہ آخری دنوں میں یہ عبادت کی راتیں ہیں، خاص طور پہ آخری عشرہ ہے، یہ عبادت کے لیے، یہ بازاروں میں گھومنے کے لیے، تو اس لیے اس کا اہتمام کریں، یہ 2 اصول اپنی زندگی کے بنا دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب تدیر کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ کچھ مسائل ہیں وہ انشاءاللہ کل کر لیں گے، اور عید کی